السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 3 جمادی الاول 1441 ہجری کو 29 دسمبر 2019 آج کے مقرر حافظ عبدالواسع جامعی حفیظہ اللہ کا اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں تہہ دل سے آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، اسی طرح ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ حافظ عبدالواسع جامعی حفیظہ اللہ نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فراغت حاصل کی ہے۔ فی الحال آپ مسجد عباد الرحمن دھنکوٹا گولکنڈہ میں بحیثیت امام و خطیب خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے مقرر حافظ عبدالواسع جامعی حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کا آغاز کریں، نماز کی اہمیت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں ساری کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حضرات،
آپ جانتے ہیں جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اور یہ نماز لوگوں کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن اور مسلمان ہے، اور اس نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی اہمیت اور منزلت کے اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 700 سے زیادہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن افسوس ہے امت مسلمہ پر، امت مسلمہ کے بالخصوص نوجوانوں پر، کہ جس چیز کی قرآن مجید میں اتنی اہمیت، فضیلت و عظمت ہے، آج امت مسلمہ اس نماز سے منہ موڑی ہوئی ہے، اس نماز کو چھوڑ رکھی ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج میں یہ عظیم تحفہ عنایت کر کے امت مسلمہ کے پاس بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے 50 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئی تھیں، مگر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتی، جاؤ رب العالمین سے ملاقات کرو اور جا کر نمازوں میں تخفیف کر کے آ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس گئے، نمازوں کو کم کر کے لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد جاؤ، تمہاری امت ان نمازوں پر بھی مداومت نہیں برتے گی، فوراً رب العالمین کے پاس جاؤ اور جا کر پھر سے ان نمازوں میں تخفیف کر کے لاؤ۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ الغرض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد جاؤ پھر رب العالمین سے ان 5 نمازوں میں سے بھی تخفیف کر کے آؤ، تمہاری امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اب میرے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ امت مسلمہ کے پاس لے کر آئے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کی تلقین کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں غریب ہیں، مفلوک ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے سے ان کی مفلسی جا سکتی ہے، غریب کی غریبی جا سکتی ہے،
اور مقہور کی مقہوریت جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جنہیں غریبی لاحق ہے، پریشانی، مصیبت، غم، الم، حزن، پریشانیاں، بے شمار تکلیفیں لاحق ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں پر مداومت برتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم لوگ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ جس نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں، آج امت مسلمہ اس نماز کو چھوڑ رکھی ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ عالم ہے کہ مہینہ ہو جائے، سال ہو جائے، سالہ سال ہو جاتے ہیں، مگر نماز کے قریب نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، جبکہ مؤذن بار بار چیخ و پکار کرتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، دنیا میں کہیں اور کامیابی و کامرانی نہیں ہے، آؤ مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز میں بھلائی ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں، مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے کانوں پر انگلیوں کو ٹھوس کر مسجد کے گلیوں سے نکل جاتے ہیں، مگر مسجد کی طرف آ کر 2 رکعت 4 رکعت انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آفتاب کے زوال سے لے کر، آفتاب کے زوال ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز پڑھو، وقرآن الفجر، اور قرآن کا اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے قرآن میں یعنی نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت منکرین حدیث پر زبردست رد کرتی ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں 5 وقت کا بتلا کر دکھاؤ تو صحیح۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس، دلک کا معنی ہوتا ہے سورج کا زوال کو آنا، سورج کا زوال ہونا، آفتاب کا زوال ہونا، اور یہاں پر دلوک سے مراد 2 نمازیں ہیں، کون سی؟ ظہر اور عصر، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، یہاں پر 2 نمازیں مراد ہیں، مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور یہاں پر فجر کے قرآن سے مراد نماز فجر ہے۔ یہاں پر نماز فجر کو قرآن سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز فجر کو فجر کے قرآن سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے زوال ہونے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک نماز پڑھو، وقرآن الفجر، اور یہاں پر نماز فجر کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. لوگو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، لوگو تم نمازوں کی حفاظت کرو. کس طرح حفاظت کرو؟ نمازوں پر مداومت برتتے ہوئے، یعنی نمازوں کو لگاتار پڑھتے ہوئے تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاة الوسطی، اور بالخصوص نماز عصر کی بھی محافظت کرو. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کو مومنوں پر، 5 وقتہ نمازوں کو مقررہ اوقات میں فرض قرار دیا ہے، فرض کیا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم چاہو نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک یعنی کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اس کے بعد تم اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب آئیے احادیث مبارکہ کو ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نماز کے بارے میں کیا فرماتی ہے. حدیث جبرائیل آپ جانتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. شدید سواد الشعر، بال گھنے اور کالے تھے اور کپڑے سفید تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کیا کرو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے.
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور اسی طرح اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو اللہ رب العالمین کے گھر کا، کعبے کا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملک یمن کی طرف بھیج رہے تھے، ملک یمن کے پاس ملک شام کی طرف بھیج رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، کہا تھا یا معاذ، اے معاذ، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، تو کیا کرو گے وہاں جا کر؟ فادعوہم، سب سے پہلے تم انہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دو، سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلاؤ، اور جب وہ لوگ توحید کو مان لیں، جان لیں، توحید کا اقرار کریں، اس کے بعد کیا جائے؟ اس کے بعد فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب یہ لوگ اللہ رب العالمین کی توحید کو مان جائیں، اس کے بعد اگر تم کوئی چیز، کوئی دعوت انہیں پیش کرو تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں بتلاؤ، اور کہو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 وقت کی نمازوں کو دن اور رات میں فرض قرار دیا ہے۔ اس سے نمازوں کی اہمیت، فضیلت، عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے بعد، اللہ رب العالمین کے توحید کے اقرار کے بعد اگر کسی کو عظمت، فضیلت، اہمیت حاصل ہے تو وہ نماز کو حاصل ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دو، اللہ رب العالمین کی توحید کی جب بات یہ مان لیں تو اس کے بعد تم انہیں نماز کی طرف بلاؤ، اور نماز بھی مان لیں، نماز کا بھی اقرار کریں، تو پھر تم انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يكن عليها ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں پر مداومت برتتا ہے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے، برہان ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے نجات ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص، سننے کی بات ہے، بالخصوص نوجوانوں کو یہ ذہن نشی کرنا چاہیے، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ ہی کل قیامت کے دن اس کو آگ سے نجات ملنے والی ہے، آگ سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص نمازوں پر مداومت نہیں برتتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
بعض اہل علم کہتے ہیں جس نے بادشاہت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا تو وہ فرعون کے مشابہ ہے، اور کہتے ہیں جس نے وزارت کی، ریاست کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ حامان کے مشابہ، اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا۔ اور فرماتے ہیں علم کہ جس نے تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ قارون کے مشابہ ہے، اور قارون یہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، نہایت ہی سرکش تھا، ظالم تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی سرکشی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا۔ تو جو شخص تجارت کی غرض سے نمازوں کو ضائع کر دے تو وہ حامان کے مشابہ ہے، اور جو شخص بیع و شراء کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے، تو وہ ابی بن خلف کے مشابہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہے، برہان ہے اور آگ سے نجات ہے، اور جو شخص ان نمازوں پر مداومت نہیں برتتا، ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ ہی اس کے لیے آگ سے نجات ہے، آگ سے چھٹکارا ہے، اور پھر اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف سے ہوگا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات لگانے والی جگہ بیٹھ کر ان کا انتظار کرو، گھات لگاؤ، جیسے مل ان کو قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرکین توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو قتل مت کرو۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے اسلام لانے کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا جو کوئی بھی اہتمام کرتا ہے، یعنی نمازوں کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، ان سے نہیں لڑا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ اسلام کے دائرے میں آ گئے اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگے، اس کی وجہ سے اب انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے اس پر استدلال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ اکبر، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق پیدا کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو شخص صرف نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا میں ایسے شخص سے جہاد کروں گا، اور جو شخص صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کا انکار کرتا ہے، میں ایسے شخص کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز استدلال تھا۔ اس سے نمازوں کی اہمیت، فضیلت اجاگر ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ لوگ نمازوں کو قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس وقت تک مجھے، اللہ اکبر، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں، نمازوں کو قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، تب تک مجھے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت، نماز کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کو اللہ رب العالمین نے معاف نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تیریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، صحابہ کرام اور دشمنان اسلام کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایسے وقت میں نماز کا وقت قریب آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، نیزیں چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کے پیاسے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ تب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ لوگوں، نماز کی حالت، لوگوں جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لہذا ایک گروہ نماز پڑھتا رہے اور دوسرا گروہ جا کر جہاد کرتا رہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے منافقوں کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا اصول بنایا تھا۔ چھوٹا سا اصول وضع کیا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی اور عشاء کی نماز میں تاخیر سے آتا، لیٹ سے آتا، تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس اصول کو، صحابہ کرام کے اس اصول کو اپنی زندگیوں میں دیکھ کر محاسبہ کریں کہ کیا ہم صحابہ کرام کے اصول کے مطابق تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اصول یہ تھا، وہ کہتے تھے جب ہم کسی کو دیکھتے کہ جو شخص نماز عشاء اور نماز فجر میں تاخیر سے آ رہا ہے، لیٹ سے آ رہا ہے، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن نہیں، منافق ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اصول تھا، اور آج ہم صحابہ کرام کے اصول کو پیش نظر رکھیں، اپنے زندگی کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے سے عشاء اور فجر کی نماز میں تاخیر ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ نماز کی بہت ہی اہمیت ہے، نماز کسی بھی چیز میں معاف نہیں، کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں قرار دیا۔ صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا نماز معاف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جو شخص نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو نماز معاف ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جو شخص نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو نماز معاف ہے، کہا جو شخص نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ نماز لیٹ کر پڑھے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، صحیح بات ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، اور جو شخص لیٹ کر پڑھنے کی بھی نماز طاقت نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو اشاروں کے ساتھ پڑھے۔ اتنا نمازوں کی فضیلت ہے، اتنی نماز کی اہمیت ہے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں قرار دیا۔ نماز کسی بھی حال میں پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تنہا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر اعتبار سے جب نماز کا وقت آ جائے مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کا فوراً وہاں پر اہتمام کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں خود لوگوں کے پاس جاؤں، بستی میں جا کر دیکھوں جو شخص نماز فجر کو نہیں آ رہا ہے تو ایسے گھر کو میں جلا کر، آگ لگا کر تباہ کر دوں، خاکستر کر دوں، جلا کر راکھ کر دوں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے کہ جب تم لوگ جہاد کے لیے جاؤ کہیں پر تو دیکھو نماز فجر کے وقت میں کسی بستی میں جاؤ تو وہاں فوراً اٹیک مت کرنا، وہاں پر فوراً حملہ نہیں کرنا، بلکہ تم رکے رہو اور فجر کی اذان کو سنو۔ اگر اس بستی سے فجر کی اذان آ رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے تو تم سمجھ لینا یہ بستی مومنوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، ان پر تم حملہ نہیں کرنا۔ اگر وہاں سے فجر کی اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تم سمجھ جانا یہ بستی مومنوں کی نہیں، کافروں کی، تم وہاں پر فوراً حملہ کر دو۔ نمازوں کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو پڑھنے میں مداومت برتیں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہو لیس لی قائد، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، پریشان ہوں، ایسے وقت میں میرے پاس کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے یلازمنی الی المسجد، جو مجھے مسجد تک چھوڑ آئے، مسجد کی طرف لے آئے، مسجد کی طرف رہنمائی کرے۔ آگے فرمایا آپ نے فہل لی رخصہ، عبداللہ بن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مسجد کو نہیں آ سکتا، کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لا چھوڑے، ایسے وقت میں کیا میرے لیے رخصت ہے؟ تو آپ نے فرمایا فہل لی رخصہ ان اصلی فی بیتی، کہ کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں میرے گھر میں نماز ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، اے عبداللہ بن ام مکتوم ذرا یہ تو بتلاؤ کہ کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا قال نعم، ہاں میں سنتا ہوں، اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال فاجبہ، ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے، نابینا ہے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، مگر جب تم اذان کی آواز سن رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ تم مسجد کی طرف آؤ اور نماز کو ادا کرو۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہے، سانپوں کا ڈر ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا لمحہ ہوتا ہے، عشاء اور فجر مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایسے اوقات میں سانپ بسیرا کر لیتے ہیں، سانپ رینگنا شروع ہوتے ہیں، بچھو راستے پر حائل ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں اتنی تکلیف کی بات ہے، اس کے باوجود بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ مسجد آؤ، مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ ایسے وقت میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معاف قرار نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ،
اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعدون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام نماز کے چھوڑنے کو ہی کفر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑ دے تو صحابہ کرام اس کو کافر نہیں کہتے تھے، اگر نماز کو چھوڑ دے تو اس کو کافر کہا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن میں بے نمازی کی کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کو قرآن کی روشنی میں دلائل کے ذریعے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر۔ قرآن کی روشنی میں بے نمازی کیا ہے؟ دیکھیے، بے نمازی مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں پر مداومت برتو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی مشرکوں کی یہ خصلت ہے، مشرک ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے تم بھی نمازوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے مشرکوں کے جیسا نہ بنو، مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ بنو بلکہ نماز پڑھو اور مسلمانوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ فرسٹ چیز ہے۔ دوسری چیز، بے نمازی دوزخی ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز نہ پڑھے چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بے نمازی ہے لگاتار نمازوں کو چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جنت نہیں بلکہ دوزخ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی ناز و نعم میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہرور ہو رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں جب جنتیوں کی نظر جہنموں پر پڑ جائے گی تو جنتی کہیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں پھینکوا دیا، جہنم میں، دوزخ میں پھینکوا دیا۔ ما سلککم فی سقر، تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلا ان کا جواب کیا رہے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ سب سے کہیں گے کہ ہم نمازوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کا داخلہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہنم میں چلا جا رہا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نمازوں کو پڑھا نہیں کرتے تھے، نمازوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، نمازوں پر مداومت نہیں برتا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور اسی طرح ہم مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دنیا میں گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ ہم گپ شپ کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے ہم جہنم میں چلے گئے، اسی لیے ہم دوزخ میں چلے گئے۔ تیسری چیز، بے نمازی کے لیے ویل ہے۔ کیا ہے؟ بے نمازی کے لیے ویل ہے، اور ویل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو بے نمازی کہاں پر ہوں گے؟ اس ویل کے اندر ہوں گے۔ ایک وادی ہے جہنم کے اندر، سب سے نچلے درجے پہ ہے، وہاں پر ان کو اتارا جائے گا، جہنمی وہاں، بے نمازی وہاں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
ویل ہے ان نمازوں کے لیے. کن نمازوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. کیا برتتے ہیں؟ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. مفسرین کرام اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ سمجھنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے، سوچو اس کو اچھی طرح سنو. مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا تو نماز پہلے پڑھتے تھے بعد میں سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز کو پھر پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی محافظت نہیں کرتے، یا نماز کو مقررہ اوقات میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، مشغلہ بناتے ہیں. اسی طرح یا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ سارے مفہوم اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. اب ان سارے مفہوم کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھو اور رکھ کر دیکھو کہ کیا ہم اس آیت کے مصداق ہے یا نہیں. فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، تکاسل، تغافل برتتے ہیں. ان سارے مفہوم میں آج ہر مسلمان داخل ہے، ہر مسلمان داخل ہے. مسلمانوں سے آج نمازوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، نمازوں پر مداومت نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح بے نمازی کا انجام بہت ہی برا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی، خواہشات نفس کی اتباع کی، پیروی کی. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے. تو گمراہی کا انجام کیا ہے؟ بہت ہی برا ہے. نماز چھوڑنے کا انجام بہت ہی برا ہے. اسی طرح بے نمازی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کو نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس پر رحم بھی نہیں فرماتا. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک اہم سبب، ایک اہم ذریعہ نماز ہے. نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین رحمت کرے گا، رحم کرے گا. اسی طرح بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ لوگ توبہ کریں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اب یہ تمہارے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ یہ تمہارے بھائی ہیں. اور اگر نماز نہ پڑھے، توبہ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی طرح بے نمازی منافق ہے. کیا ہے؟ بے نمازی منافق ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافقوں کی علامت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں، بڑی کاہلی، سستی، غفلت سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ نماز نہیں ہے. اب آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بے نمازی کا کیا انجام ہے.
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ یعنی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا حدیث کی روشنی میں ایک نماز کو چھوڑنا سارے اعمال کو کیا ہے؟ برباد کرنا ہے۔ ایک نماز کو چھوڑنا سارے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو ترک کیا، نماز سے عصر کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، تو اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اب محدثین اکرام کہتے ہیں، اس کی شرح لکھنے والے، اس میں دو قول مراد ہے۔ ایک یا تو اس کے پورے زندگی کے عمل برباد ہوں گے، دوسرا یا صرف اس دن کے عمل برباد ہوں گے۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو ترک کیا، چھوڑ دیا، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے نماز عصر پڑھنے سے روک دیا، روکے رکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبسونا عن صلاۃ الوسطی، یعنی صلاۃ العصر، کہ ان مشرکوں نے، ان کفار نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر رکھا، مشغول کر رکھا۔ ملا اللہ قبورہم بیوتہم، اے اللہ تو ان کافروں کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر پڑھنے سے غافل کر رکھا تھا۔ اتنی نماز کی اہمیت ہے۔ اسی طرح بے نمازی کا حشر کافروں کے بڑے بڑے سرغناؤں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بری بات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے اٹھائے جا رہے ہوں گے بے نمازی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور بے نمازی کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، سرغنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، کانت وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں پر مداومت نہیں برتتا، قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ ہی نجات ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيْ بن خلف، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ ان چار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے سرکش ظالم جابر لیڈر ہیں۔ ان کے ساتھ کل قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا، بے نمازیوں کا۔ اسی طرح بے نمازی کے لیے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے نور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نور نہیں۔ اور جس شخص کے لیے نور نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں اٹھایا جائے گا۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں نماز کے تعلق سے۔ آئیے اب نماز میں خشوع اور خضوع سے متعلق، اور نماز میں صحابہ کرام کا، ہمارے اسلاف کرام کا، تابعین، تبع تابعین کا کیا ریکارڈ رہا، چند باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نماز میں خشوع اور خضوع انتہائی ضروری ہے۔ نماز میں 2-3 باتیں بتاؤں گا، بس وقت بھی ہو چلا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن
جو اپنی نمازوں میں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، یعنی کامیابی کا ایک اہم سبب، ایک اہم ذریعہ اپنی نمازوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خشوع اور خضوع برتیں۔ جو شخص اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کامیاب کریں گے، اس کو فلاح پانے والے میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں برتتا، کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے لقاء سے، اللہ رب العالمین کے ملاقات سے محروم ہو سکتا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے، ملاقات کرنے کا خواہاں ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کا اہتمام کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نماز میں خشوع اور خضوع برتے، نماز میں کسی کو شامل نہ کرے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو طلب کرے، تو کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور خضوع کی تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی نماز میں کیا آ جائے گا؟ خشوع اور خضوع یقینی معنوں میں آ جائے گا۔ الاحسان ان تعبد اللہ کی عبادت اس طور پر کرو، یہ تصور کرو، یہ سوچو، یہ سمجھو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے، تمہارے دماغ میں، دل میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ فإنہ یراک، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا کرنے سے بھی نمازوں میں خشوع اور خضوع جاری رہے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس شخص کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے اسے نماز کا مکمل ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس شخص کی نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو اسے مکمل ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور جس شخص کی نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، تو اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها اخرجه الترمذي وحسنه الالباني۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگ نماز پڑھ کر جب واپس ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں کے لیے نماز کے ثواب میں سے 10واں حصہ، بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں حصہ، اور بعض کے لیے 7واں حصہ، اور بعض کے لیے 6واں حصہ، اور بعض کے لیے 5واں حصہ، اور بعض کے لیے 4واں حصہ، اور بعض کے لیے 3واں حصہ، اور بعض کے لیے آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ ثواب سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وقت مقررہ پر پڑھ رہے ہیں، اور پورے مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ثواب میں کسی کو زیادتی ہے، کسی کو ایک دم کمی ہے۔ کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب نماز لوگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو بعض کو 9واں حصہ، بعض کو 10واں حصہ، بعض کو 9واں، بعض کو 7واں، بعض کو لگاتار ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہو تو اس کو پورا مکمل ثواب مل جائے گا، اور اگر نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، نماز میں عدم خشوع اور خضوع کی وجہ سے اس کو ثواب بھی کم دیا جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے؟ ہرگز پایا نہیں جاتا۔ آئیے دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کس کو؟ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدوں کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا۔ رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو گیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ملاقات کیا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بغیر مر جاتے۔ یعنی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، جلدی جلدی رکوع کریں، جلدی جلدی سجدے کریں، تو یہ عدم خشوع خضوع کی دلیل ہے۔ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ جب دیکھا تو کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہوتا، یعنی اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو نماز سے نہیں کھیلتا، نماز کے اندر اپنی داڑھی سے اپنے ہاتھ سے داڑھی کو نہیں کھیلتا، داڑھی سے نہیں کھیلتا، بلکہ اعضاء کو بھی ساکت رکھتا، خاموش رکھتا اور خشوع و خضوع سے نماز کا اہتمام کرتا۔ یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو کہا، اس شخص کو کہا جو اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا ہاتھ کے ذریعے۔ صحابہ کرام نمازوں میں خشوع و خضوع کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے فجر میں حاضر ہو گئے۔ تو ابو لؤلؤ مجوسی، جانتے ہیں، یہ آگے بڑھا نماز فجر میں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب باہر نکلے، مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کی امامت کرا رہے تھے، تو یہ بھی پہلی صف میں ٹھہرا تاکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے، عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے۔ جیسا ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس خبیث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آگے بڑھ کر پیٹ کے طرف متعدد وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ مگر صحابہ کرام جو پیچھے نماز کے لیے کھڑے تھے، ان کی خشوع اور خضوع کا عالم یہ تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب پر کسی پر حملہ ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خشوع و خضوع کا عالم تھا نمازوں کے اندر، سوچنے کی بات ہے۔ لہذا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز کو پڑھائی، نماز فجر کو انہوں نے امامت کرائی، نماز فجر کی امامت کرائی۔ اس کے بعد حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا، ان پر زخموں کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے رائے طلب کی کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے، یعنی بے ہوشی سے اب جگانے کا کیا رائے ہے، کیا ہے وجہ، وہ کون سی چیز ہے جس کو اپنا کر ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو رائے وہ رہی ہے، وہی رائے ہماری ہے۔ تو حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف ہے، جس چیز سے زیادہ گھبراتے ہیں، وہ نماز ہے۔ لہذا آپ کہو کہ اے حضرت عمر، اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا، وہ فوراً اٹھ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ایسے ہی، کہا اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت سنتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متعدد وار کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہے، ان پر غشی طاری ہے، نماز کا جب ذکر ان کے کانوں پر ٹکراتا ہے، ان کے کان جب نماز کا ذکر سنتے ہیں فوراً بے ہوشی سے افاقہ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام
الاسلام لمن ترک الصلاۃ، لوگوں جو شخص نماز کو چھوڑ دے اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بتلانا مقصود ہے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بدن زخموں سے سرخ ہے، خون بہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تکلیف کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود بھی نماز کا اہتمام یہ ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کا یہ اہتمام ہے کہ ان کو زخم کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو تکلیف کا پتہ نہیں، ان کو شدت کا پتہ نہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ نماز میں خشوع خضوع ہے، یہ نماز میں خشوع اور خضوع ہے صحابہ کرام کا۔ تو اسی شاعر نے کہا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس طرح نمازوں میں اپنی خشوع اور خضوع برتنے کی ضرورت ہے، اس طرح نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے تابعین کے تعلق سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح نمازوں کو پڑھتے تھے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ، ابن زبیر جانتے ہیں نا، عبداللہ بن زبیر کی تعلق سے کان ابن الزبیر اذا قام الى الصلاة كأنه عود۔ یہ باتوں کو ذہن نشین کر لو، یاد کر لو، اپنے دل میں بسا لو، اور صحابہ کرام کی نمازوں کو دیکھو اور اپنی نمازوں کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ ہماری نمازوں میں ان کی نمازوں میں کتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ کان ابن الزبیر اذا قام الى الصلاة كأنه عود، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے كأنه عود، تو وہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ کس کی طرح؟ لکڑی کی طرح۔ یہ لکڑی سمجھیے، اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھا سکتے ہیں؟ جی نہیں؟ ہاں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، زادک اللہ فی علمک، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں زیادتی عطا فرمائے، آپ کے حرص میں زیادتی عطا فرمائے، آپ کے تفقہ میں زیادتی عطا فرمائے۔ یقیناً کہ لکڑی جس طرح ساکت رہتی ہے، نہ ادھر ہلتی نہ ادھر ہلتی، نہ آگے پیچھے ہوتی ہے، جس طرح لکڑی کھڑی ہوتی ہے اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ لوگوں نے ان کو لکڑی سے تشبیہ دی کہ جس طرح لکڑی اپنی جگہ پر ساکت خاموش کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے، ہلتے نہیں تھے۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع کی علامت ہے، یہ نماز میں خشوع اور خضوع کی علامت ہے۔ اب آئیے انہی کے تعلق سے آتا ہے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ یصلی فی الحجر، ابن زبیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے کس میں؟ چٹان پر، فی الحجر، چٹان، چٹان سمجھتے نا، چٹان پر نماز پڑھتے۔ فیرما بالحجارہ من المنجنیق، تو توپوں سے لوگ پتھریں پھینکتے تھے۔ کیا پھینکتے تھے؟ پتھروں کو ان پر پھینکا کرتے تھے نماز کے دوران ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فما یلتفت، اس کے باوجود بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے بلکہ اپنی نماز کو جاری و ساری رکھتے تھے۔ یہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کی دلیل ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دشمن توپوں سے، منجنیق سے پتھروں کو پھینک رہے ہیں۔ فیرما بالحجارہ من المنجنیق فما یلتفت، اس کے باوجود بھی وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے بلکہ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ یہ نماز میں خشوع اور خضوع کی دلیل ہے۔ اس طرح اپنی نماز کو، اس طرح ہم نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ووقع حریق فی بیت فیہ علی بن الحسین وہو ساجد فجعلوا یقولون یا ابن رسول اللہ النار فما رفع رأسه حتى طفئت فقیل له فی ذلك فقال الہتنی النار عنها الاخرى۔ اللہ اکبر۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی، علی بن حسین بن علی بن علی بن حسین بن علی بن، کوئی کہہ سکتے ہیں؟ علی بن حسین بن علی
بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاں بن ابی طالب. تو یہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی ایسے سوالات ہوتے بھی رہنے چاہیے. تو ان کے تعلق سے آتا ہے یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کے گھر کو آگ لگ گئی. وَهُوَ ساجد، اور یہ کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کیے ہوئے تھے. گھر کو آگ لگی ہے اور سجدے میں ہے. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ، لوگوں نے چلانا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، یَبْنَ رسول اللہ، اے خانوادہ رسول، النار، دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اپنے سر کو اٹھاؤ، سجدے سے اٹھو، نماز کو توڑو، گھر کے باہر آ جاؤ. فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ، لوگوں کے چلانے کے بعد، لوگوں کے چیخنے کے بعد گھر میں آگ لگی ہے، اس کے باوجود بھی فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اپنے گردن کو نہیں اٹھایا، اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. حتیٰ توفیت، جب اپنے سر کو، اپنے گردن کو نماز سے نہیں اٹھایا، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا نماز سے نہیں اٹھ رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو لوگوں نے خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھا دیا، آگ کو ختم کر دیا. اس کے بعد فقیل لہ فی ذلک، پھر اس واقعے کو لوگوں نے بیان کیا کہ آپ سجدے میں تھے، آگ لگی، ہم نے چیخا، چلایا، زور زور سے آوازیں دی، اس کے باوجود بھی تم اب سجدے میں چلے گئے، سر نے اٹھائے. کیا کہا؟ دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے. کہا فقال الہتنی النار عنہا الاخری، لوگوں مجھے دنیا کی آگ سے زیادہ آخرت کی آگ نے مشغول کر رکھا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا دنیا کی آگ سے ڈر کر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں، کیونکہ مجھے آخرت کی آگ نے ڈرا رکھا تھا. آگ لگی ہے گھر میں، پھر بھی نماز جاری رکھے. تو یہ صحابہ کرام کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا. اب آئیے انہی کے تعلق سے ایک اور علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے. اذا توضأ اسفر واذا قام ارتعد. جب علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اذا توضأ، جب وضو کرتے، اسفرا، تو پیلے ہو جاتے، زرد ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ زرد ہو جاتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کیسے زرد ہوتے ہیں. وَإِذَا قَامَ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ارتعد، کانپنے لگتے تھے. کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے اس کی وجہ؟ کسی آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو شخص وضو کر رہا اور پیلا ہو جائے، زرد ہو جائے، رنگ پورا بدل جائے؟ کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ان کا پیلا ہو رہا. کیوں؟ ماشاء اللہ. اذا توضأ اسفر، نماز کے لیے کیا ضرور ہے؟ وضو ہے. ابھی وضو کرنے کا پہلا سلسلہ ہے تو پیلے ہو جاتے اللہ رب العالمین کے ڈر سے. وَإِذَا قَامَ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کپ کپانا شروع ہو جاتے، تھرا جاتے، پریشان ہو جاتے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ جب وضو کرتے ہیں ہمیشہ پیلے ہو جاتے ہیں اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تم گھبراہٹ کی وجہ سے تھر تھرانے لگتے ہو، کپ کپانے لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہا لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں کس ذات کے پاس جا کر کھڑا ہو رہا ہوں اور کس سے جا کر سرگوشی کر رہا ہوں. اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے میں وضو کرتے وقت پیلا ہو جاتا ہوں، زرد ہو جاتا ہوں، اور جب نماز کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے میں تھر تھرا جاتا ہوں، کپ کپا جاتا ہوں. یہ نماز میں خشوع اور خضوع کی دلیل ہے. اللہ اکبر. کیا آج ہماری نمازوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ذرا سا وقت نہیں نکالتے. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے اذا سجد، جب وہ سجدہ کرتے تو دیوار کے مانند ہو جاتے. کس کی؟ دیوار. دیکھیے ینزل علی ظہر العصافیر، ینزل
علی ظہرہ العصافیر، جب سجدہ ایسا کرتے گویا کہ دیوار ہو، ینزل علی ظہرہ العصافیر، ان کی پیٹھ پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج کسی کے پیٹ پہ جب باہر نماز پڑھتے ہوں تو کسی کی پیٹھ پر پرندہ آ کر بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے تنفس نظام یعنی سانس لینے کی جو ہماری یہ ہے اس سے ہی ڈر کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے۔ لیکن ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، سجدے میں جاتے تو ایک دم نہایت ساکت ہو جاتے تھے، دیوار کی مانند نظر آتے تھے، تو ان کے اوپر کیا آ کر بیٹھ جاتے تھے؟ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس طرح نمازوں میں ان کے خشوع اور خضوع تھا۔ اب دیکھیے ابن رہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت ثوریہ، میں نے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون؟ ابن رہب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں نے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا فی الحرم، مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں، بعد المغرب، مغرب کے بعد، صلی، انہوں نے نماز پڑھا، ثم سجد سجدتن، پھر ایک سجدہ کیا، فلم یرفع، سجدہ کیے مگر اپنی گردن، اپنا سر نے اٹھائے۔ کب تک؟ حتی نودی بالعشاء، عشاء کی اذان ہو رہی تھی، وہ اسی سجدے میں حاضر تھے، اسی سجدے میں پڑے تھے، لیکن انہوں نے ایک سجدہ اتنا طویل کیا کہ عشاء کی اذان سنائی دی مگر انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ نمازوں میں ہمارے اسلاف کرام کا خشوع اور خضوع ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نمازوں میں خشوع پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل نمازوں کا ثواب بھی دے دے گا۔ بصورت دیگر ہمارے ثواب میں بھی تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، ہمیں ثواب بھی کم ملے گا۔ اب آئیے، یہ نمازوں میں خشوع خضوع تھا۔ اب آئیے دیکھیں کہ کیا آج ہماری نمازوں میں مداومت ہے؟ آپ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ سمجھے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت، جماعت کے ساتھ میں نے 40 سال سے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کتنے سال؟ ما فاتتنی الصلاۃ، میری کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ 40 سال تک کوئی بھی جماعت کے ساتھ میری نماز فوت نہیں ہوئی، یعنی میں 40 سال سے لگاتار جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، میری ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے 40 سال کا ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں؟ یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ریکارڈ ہے، آپ کتنا ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ سلف کا یہ معمول رہا ہے، ہمارے وہ ایسے ریکارڈ بنایا کرتے تھے، یہ ایسے ریکارڈ بنایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ 40 سال کا ریکارڈ تو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان میں اتنی کمزوری جو آ گئی ہے۔ 40 دن کا کوئی ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا ہے؟ کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اگر کیا ہے تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے تو اس کے لیے 2 برات لکھی جائیں گی۔ کتنے؟ 2 برات، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک وہ آگ سے بری ہو جائے گا، آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور نفاق سے بھی بری ہو جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے نا بڑی چیز؟ تو یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ریکارڈ ہے۔ کیا ہے؟ ریکارڈ ہے کہ 40 سال گزر گئے مگر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑی۔ اسی طرح
ربیع بن خثیم جانتے ہیں آپ؟ ان کے تعلق سے آتا ہے یہ نمازوں کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کو فالج لاحق ہوا۔ کیا ہوا؟ فالج، فالج سمجھتے نا جی؟ فالج لاحق ہوا، اس کے باوجود بھی وہ ضد کر رہے تھے کہ مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ کہاں لے چلو؟ مسجد کی طرف لے چلو۔ پیر پہ فالج مارا، چلنے نہیں آتا، اس کے باوجود بھی لوگوں سے اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ مجھے فالج تو لاحق ہے، ارے جانے دو، مجھے پہلے مسجد لے چلو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ فقیل لہ قد رخص لک، لوگوں نے کہا کہ ایسی حالت میں جب کہ آپ کو فالج لاحق ہوا ہے، آپ کو رخصت دی گئی ہے، آپ چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ قال انی اسمع حی علی الصلاۃ، لوگوں میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں سن رہا ہوں اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ نماز کو یہاں پڑھ لو، نہیں، مجھے فوراً اپنے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف لے چلو تاکہ میں نماز ادا کروں۔ اور کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَأْتُوهَا فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو کہ نماز مسجد آ کر پڑھیں، فَأْتُوهَا، تو تم ایسی حالت میں آؤ اگر استطاعت رکھتے ہو، وَلَوْ حَبْوًا، اگر تمہیں سرین کے بل چل کر بھی کیوں نہ آنا پڑے۔ سرین کے بل سمجھتے ہیں؟ یعنی چیوتڑ کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو آؤ اور نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کو پڑھو، مت چھوڑو۔ دیکھیے فالج ہے۔ آج ذری دیر رک کر سوچے سمجھے، نماز فجر کے وقت کتنے مصلی بھرے ہوئے تھے جی؟ یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اسلاف کرام کا یہ معمول ہے، بیمار ہیں، فالج لاحق ہے، اس کے باوجود بھی نماز کو آنے کا اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں صحت دے رکھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحت اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے انسان کیا ہے؟ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر صحت ہے ہی نہیں تو نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں، نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، ہمیں عافیت سے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نرم و گداز بستروں میں بستروں کو اوڑھ کر اچھے اچھے گدیوں پہ سو کر اللہ رب العالمین کی یاد کو بھول گئے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے۔ جبکہ دیکھیے انسان اللہ رب العالمین کی بہت کم ہی عبادت کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو 15 سال تک اس پر کوئی نماز واجب نہیں ہے، بالغ ہونے تک، ٹھیک ہے؟ 60 سال کا انسان ہوتا ہے، 15 سال 30 سال اگر رات کے نکال دیں گے تو 30 سال بچ جائیں گے، اور ان 30 سالوں میں اگر 15 سال نکال دیں گے تو کتنے سال بچ جائیں گے؟ کتنے؟ 15 سال بچیں گے۔ 15 سال ہر نماز کا آدھا گھنٹہ لیجئے، آدھا گھنٹہ تو ہوتا نہیں، آدھا گھنٹہ لے لیجئے، مان لیجئے، تو دن میں انسان کو صرف 2 گھنٹے اللہ رب العالمین کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے کیا نکالنے ہیں۔ تو اگر آپ پورا 15 سال کا وقت لگا کر دیکھیں تو انسان سیدھے سے اللہ رب العالمین کی 3 سال بھی عبادت نہیں کرتا۔ کتنے؟ 60 سال میں کیا انسان اللہ رب العالمین کی 3 سال عبادت نہیں کر سکتا؟ عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کرام کا ریکارڈ ہے کہ 40 سال ہو رہے ہیں نماز فوت نہیں ہو رہی ہے، ان کو فالج لاحق ہوا، اس کے باوجود بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اب آئیے آخری قول، عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ؟ یہ مؤذن کی آواز کو سنے، کس کی؟ مؤذن کی آواز کو سنے، جب اذان سنے تو لوگوں سے کہا خذوا بیدیا، لوگوں میرے ہاتھوں کو پکڑو اور مجھے فوراً مسجد لے چلو، میرے ہاتھوں کو پکڑو اور فوراً مسجد لے چلو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ انکا علیل، ارے بھائی آپ تو بیمار ہیں، آپ کو مرض لاحق ہے، تکلیف میں ہے، کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بیمار ہیں، آپ کو تو چھوٹ ہے۔ کیا کہا؟ قال اسمع داعی اللہ، لوگوں میں اللہ رب العالمین کے داعی کی یعنی مؤذن کی آواز کو سن رہا ہوں، تو میں اللہ رب العالمین کے داعی کی آواز پر کیسے لبیک نہ کہوں؟ چلو میرے ہاتھوں کو پکڑو اور فوراً مجھے مسجد لے چلو۔ فأخذوا بیدہ،
لوگوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور مسجد کی طرف لے چلے. فدخل مع الامام فی المغرب فرکع رکعۃ ثم مات. سوچنے کی بات ہے، لوگوں سے ضد کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہیں، آپ کو چھوٹ ہے، کہہ رہے ہیں نہیں میرے ہاتھوں کو پکڑو اور فوراً مسجد کی طرف لے چلو. لوگوں نے ایسا ہی کیا، امام کے ساتھ داخل کیا، مغرب کی نماز میں داخل کیا. فرکع رکعۃ، ابھی ایک رکعت ہی پڑھے تھے، ابھی ایک ہی رکوع کیے تھے، مر گئے، انتقال کر گئے. یہ صحابہ کرام کا نماز میں مداومت ہے، نمازوں میں ریکارڈ ہے. یہ اسلاف کرام کا ایسے ریکارڈ بنانے کی آج امت مسلمہ کے طبقے کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر فساد کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیا کبھی ان اسباب کو تلاشنے کی کوشش ہم نے کی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے. آؤ ایک مرتبہ پھر سے ہمارے اسلاف کی طرح مسجدوں کو مصلیوں سے بھرو، مسجدوں میں آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرو، 5 وقت نمازوں کی حفاظت کرو، ان پر مداومت برتو. پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی مدد تم پر آئے گی یا نہیں آئے گی. ارے تم تو ایک زمانے میں وہ تھے کہ پہاڑ بھی دیکھ کر تم کو پسینہ بہا لیتے تھے. تم کو پہاڑ دیکھ کر بھی پہاڑوں کو پسینہ آ جاتا تھا، پریشان ہو جایا کرتے تھے. آج بھی وہ وقت آئے گا اگر ہم پھر سے نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو مداومت برتیں، نمازوں کی حفاظت کریں اور مسجدوں کو بھر دیں تو پھر سے انشاءاللہ وہ دور آئے گا. پہلے ہم درست ہونا ہے، تب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد کو پکارو، اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی. 4 وقت کی نماز نہیں، سالوں سال کی نماز نہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں تو کیسی دعائیں قبول ہوں گی ان کی؟ یقیناً ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا وانا علی وضوء. کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو ابھی نماز کھڑی نہیں ہوتی، میں وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جایا کرتا تھا. یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے. اسی طرح سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى. سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے جب کوئی نماز ان کی فوت ہو جاتی تو وہ دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے کہ میری نماز فوت ہو گئی. یہ اسلاف کرام کا نمازوں میں ریکارڈ تھا. ہمیں بھی ایسا ریکارڈ اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع برتنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمیں اللہ رب العالمین کے جانب سے فرض کی گئی 5 نمازوں پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ ان پر مداومت برتنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.